بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے سورہ یونس سے مزید آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 41 to 44 دیکھتے ہیں کہ اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا خوبصورت میسج ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا ہے کہ جو لوگ جو ہے یعنی کہ ہدایت کی باتیں سن کر بھی اندھے بہرے بنے ہوتے ہیں تو ان کا کیا انجام ہوتا ہے یا اللہ کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر یہ سب جھٹلا رہے ہیں آپ کو تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے میرے لیے میرے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں. تم بری ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں اور میرا بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. آیت نمبر 42. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. اور مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو دکھاوے کے لیے سنتے ہیں آپ کی باتوں کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک بات بتائیں کیا آپ سنا سکتے ہیں جو سن کر بھی انسنا کرتے ہیں ایسے بہروں کو اگر وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں. آیت نمبر 43. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. اور ان میں سے تو کوئی ایسا بھی ہے جو نظروں سے دیکھتا ہے آپ کی طرف تو کیا آپ راہ دکھا سکتے ہیں جو دیکھ کر بھی اندیکھا کرنے والے ایسے اندھوں کو اگر ہو وہ نہیں دیکھ رہے ہوں. آیت نمبر 44. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. بے شک اللہ نہیں جو ہے نقصان کرتا ہے انسانوں کا کچھ بھی یعنی اللہ ظلم نہیں کرتا ہے لوگوں پر اور لیکن انسان ایسا ہے کہ یہ سب کر کے خود اپنی ہی جان پر نقصان کرتا ہے اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. چلے انشاءاللہ ہم جو ہے آج سورہ یونس میں آیت نمبر 41 سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور پچھلی آیتوں میں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں ایک ادب سکھایا کہ جب گمان یا پھر سمجھے کہ بیکار کی تھنکنگ انسان کی زندگی میں آتی ہے تو اس کی زندگی بے رونق ہو جاتی ہے. جس طریقے سے یہاں پر بتایا گیا نا آیت نمبر 40 میں کہ وہ اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ بدظن ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں اتنی بدگمانیاں کرتے ہیں کچھ بھی سوچتے ہیں. اور یہاں پر اس لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی انسان کو بیکار میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پر جو ہے اسی لیے اب دیکھیں کہ اگلی آیتوں میں یعنی آیت نمبر 41 میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. کہ اور اگر وہ سب جھٹلائے آپ کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ ان سے کہہ دیجئے میرا عمل اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے اور میرا عمل میرے لیے ہے. جی ہاں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو جملہ ہے کہ میرا عمل میرے لیے یعنی میں جو کروں گی وہ وبال مجھ پہ آنا ہے. ٹھیک ہے میں غلط ہوں یا جو بھی ہوں. یہ جرت مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ جب بھی آپ اللہ کے راستے میں نکلیں تو آپ سے اگر کوئی کہے مجھے لگتا ہے کہ تم بھٹک گئی ہو تم بے راہ ہو گئی ہو تم غلط کام کر رہی ہو یہ کیسا دین تم نے پکڑا ہے قرآن کو یہ سمجھنے کی کتاب ہے کہ نعوذ باللہ تم لوگوں کو بھٹکا رہی ہو یا پھر تم شرک کر رہی ہو ایسا کر رہی ہو ویسا کر رہی ہو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو جرت تھی لوگوں سے بات کرنے کی، میرے اور آپ کے اندر بھی یہ جرت ہونی چاہیے۔ اور یہ جو جملہ ہے نا، میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، یہ بالکل آخری جملہ ہونا چاہیے ایک داعی دین کا۔ جس طریقے سے دیکھیے کہ سلام 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ہم کسی کو سلام کرتے ہیں، ایک سلام ہوتا ہے ہمارا کہ ہم جب ملاقات کرتے ہیں، ہے نا؟ تو السلام علیکم۔ اور جب ہم یعنی کہ جدا ہوتے ہیں، ملاقات ہو گئی کسی سے، اس سے جدا ہوتے ہیں، اس کے پاس سے جاتے ہیں، تب بھی سلام کا ہی حکم ہے۔ لیکن ہمارے کلچر میں کیا عام ہے؟ اللہ حافظ، یہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ اس چیز کا اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی ہم چلتے ہیں اب۔ لیکن جبکہ اللہ کی کتاب کے حساب سے ہم دیکھیں اگر، تو آنے کا بھی سلام اور جدا ہونے کا بھی سلام، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طریقے سے جب ایک داعی دین جب اپنے کام کو شروع کرے، حد درجے کوشش کر لے، تڑپے، روئے، اللہ سے مانگے، اور اس کے باوجود بھی اگر لوگ اس کی بات نہیں سن رہے ہیں، تو اسے چاہیے کہ یہ جملہ کہہ کے اس سے دور ہو جائے۔ بات آئی سمجھ میں؟ آج دیکھیے کہ یہ ہمارا ایز اے داعیہ دین پہلا جملہ نہیں ہونا چاہیے۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، تم نہیں مانتی ہو میری بات، کوئی بات نہیں، اب تمہارا میرا کوئی واسطہ نہیں، ایسا نہیں ویسا نہیں، نہیں جی نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ دین پر رہنے کی وجہ سے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتاب کو جو ہے وہ کتاب کا کام کرنے کی وجہ سے ہر کوئی آپ کو پسند کرے، جی نہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی مکہ میں ایک شخص ایسا نہ ہوتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ کرتا۔ کتنے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ توحید کی دعوت دیا کرتے تھے لوگوں کو۔ تو میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو جائے تو کیا بڑی بات ہے؟ جب لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، اتنی خوبصورت ذات، عیبوں سے پاک، برائیوں سے پاک، گناہوں سے پاک، تو میں اور آپ تو سر سے پیر تک گنہگار بندے ہیں اللہ کے۔ مجھے اور آپ کو اگر کوئی دھتکارے، گالیاں دے، برا بھلا کہے اللہ کے دین کو پھیلانے کی وجہ سے یا اللہ کے دین کو لے کر چلنے کی وجہ سے، تو کیا بڑی بات ہے بھائی؟ کوئی بات نہیں، جرت پیدا کرے اپنے اندر۔ بات آئی سمجھ میں؟ اور اکثر ایسا ہوتا ہے، کل ہی میرے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوا یہ کہ شرکیہ کوئی کلام تھا، لوگ کہتے ہیں، بولتے ہیں، کام کرتے ہیں، اللہ کی آیتیں وہ اپنی اسٹیٹس پہ رکھی تھی اس نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں۔ سامنے سے وہ بندی جو ہے کہتی ہے، اس کو جواب دیتی ہے کہ تم کیا شرک پھیلا رہی ہو؟ یعنی اگر وہ اللہ کی آیتیں شیئر کر رہی ہے کہ لوگوں یہ کام مت کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں، تو الٹا وہ شرک کرنے والی لڑکی اس آیت کو پھیلانے والی لڑکی سے کہتی ہے کہ تم شرک کر رہی ہو، تم لوگوں میں غلط بات پھیلا رہی ہو۔ یہ آج لوگوں کی ذہنیت ہو گئی ہے، حق بات کہنے والے کو گمراہ کہا جاتا ہے۔ اور کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان کو ایک یہ میسج دے دو، چلو ٹھیک ہے بھائی، آپ تم اپنا عمل کرو، میں اپنا عمل کروں، لیکن ہمیں آخری حد تک ایٹ موسٹ کوشش ہمیں کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اور کیا کہنا ہے ان کو؟ انتم بریئون مما عملوا وانا بریء مما تعملون۔ جی ہاں، دیکھو بھائی، تم سب تو بری ہو، یعنی تم سب پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کی جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں بھی بھائی نہ تعلق ہوں، میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس میں سے جو تم عمل کرتے ہو۔ جی ہاں، دیکھیے ہر بندہ جو کرے گا اس کا وبال یا پھر اس کا جزا اس کو خود ملنا ہے۔ میرے گناہ کی سزا آپ کو نہیں ملے گی اور آپ کے نیکیاں مجھے نہیں دے دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر ایک کامن میسج اللہ نے دے دیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ جیسی کرنی ویسی بھرنے والا ہوگا۔ جیسے ہم اس دنیا میں کر کے جائیں گے اسی طریقے سے بدلہ، جزا، سزا مجھے اور آپ کو وہاں ملنا ہے۔ تو فکر نہ کرے کوئی کیا کہتا ہے، اس کے اوپر دھیان نہ دے۔ اب دوسرے قسم کے ایک لوگ ہوتے ہیں جو آیت نمبر 42 میں بتایا جا رہا ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو غور سے سنتے ہیں آپ کی طرف۔ یستمعون، جو تھوڑا بہت گرامر سے واقفیت رکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ سمیع ہوتا ہے نارمل، ایسے ہی سننے کو سمیع کہتے ہیں، اور استمعوا کس کو کہا جاتا ہے؟ غور سے سننے کو، غور سے سننے کو۔ جیسے فار ایگزامپل کہ
اب آپ سمجھے کہ آپ کی یعنی کہ آپ بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بیٹھی ہیں، آپ اسٹڈی کر رہی ہیں، کوئی کام کر رہی ہیں اور گھر میں اور دوسرے شور ہو رہے ہیں، ٹی وی چل رہا ہے، بچوں کا شور ہو رہا ہے، کوئی باہر کچھ کہہ رہا ہے، تو وہ آپ کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، اس کو سمیع کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کانوں میں آواز آپ کے آ گئی اور آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے چلیں؟ پھر یہاں پر استماع کیا ہو جائے گا کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی لوگ کیا بات کر رہے ہیں، ذرا میں سن لوں تو؟ یہ فرق ہے کہ آپ نے پہلے تو یوں ہی سن لیا تھا لیکن اب آپ غور سے اس بات کو سن رہی ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں۔ اچھا یہ کون سے لوگ تھے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہودی لوگ بھی آ کر بیٹھتے تھے۔ تو آپ کہو گے کون سی بڑی بات ہے؟ یہ چلیے کہ آج اتنا کوئی سمجھے کہ بڑائی نہیں دی جاتی ہے نا دین کے محفل میں آنے کو یا دینداروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو، لیکن یہ اس دور کی آیتیں ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنا، ان کی باتوں کو سننا، ان کے درس کو سننا اپنے آپ میں انسان کو عزت دینے کی بات تھی۔ اب جب یہودی اللہ کے رسول کی محفل میں آتے تھے نا، بس ایک کہ اٹینڈنس کی فل ان دا بلینکس کرنے کے لیے، لو بھائی ہم بھی جاتے ہیں ان کی محفلوں میں۔ اب وہ لوگ آتے تھے، آ جاتے تھے، چلو نام کے لیے کہ بھئی ہم جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ اپنے لوگوں کے بیچ میں جاتے تھے نا، تو کہتے تھے ہاں ہم گئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تو ہم نے، لیکن بھئی ہمیں تو کوئی کام کی بات ملی نہیں، ہمیں تو کوئی بات سمجھ آئی نہیں۔ یہ رویہ ہوتا تھا ان لوگوں کا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بیٹھتے تو تھے آپ کی محفل میں، وہ سنتے غور سے کان لگا کے آپ کی طرف سنتے تھے، لیکن اب آگے کا ذرا آیت کا حصہ سنیں۔ افانت تسمع الصم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بتائیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو؟ ولو کانوا لا یعقلون، اور اگر وہ بہرا ایسا ہو کہ وہ عقل بھی نہ رکھتا ہو۔ کس طریقے سے یہ بہرا تھا؟ دل کا بہرا، دل میں اس نے بات اتاری ہی نہیں، غور سے سنا تو لیکن انسنا کر دیا، عقل کا استعمال نہیں کیا، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں تو اللہ کے رسول کی محفل سے کچھ ملا ہی نہیں۔ بس یہی ہے، دیکھیے آج میں اور آپ کسی ایسے کو نہیں سنا سکتے ہیں جو سننا ہی نہیں چاہتا ہے۔ کبھی آپ کسی کو اللہ کی بات سنانے جائیں نا، تو سب سے پہلے دیکھ لیں اگلے بندے کو تڑپ کتنی ہے۔ اگر اس کے اندر چاہت ہے، تڑپ ہے اللہ کے دین کی، اللہ کے کلام کو سننے کی، سمجھنے کی، تو آپ اچھے سے اس کو سنائیں اللہ کی آیتوں کو۔ لیکن جہاں پر ویلیو نہیں ہوتی ہے، غور سے سنا نہیں جاتا ہے، ایسے لوگوں کو مہربانی کر کے اللہ کی آیتیں نہ سنائیں۔ یہ تو بے ادبی ہو جائے گی، یہ تو عزت نہیں کی ہم نے اللہ کی آیتوں کی، اور یہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہم نے اس کو امپورٹنس نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف، لیکن ایک بات بتائیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، افانت تہدی العمی، کیا آپ ہدایت دے سکتے اندھے کو؟ اور اگر کہ وہ یبصرون، نہیں وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھ بھی نہیں رہا ہے، آپ اس کو جو ہے وہ یعنی کہ ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، وہ آ بھی نہیں رہا، تو ایسے اندھے کو آپ جو ہے وہ ہدایت دے سکتے ہیں کیا؟ کتنی بڑی دلیل ہے دیکھیے کہ ہدایت کا پورا اختیار صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے وہ اختیار نہیں دیا کہ آپ جسے چاہے ہدایت دے دیں اور جسے چاہے نہ دے، نعوذ باللہ، بالکل بھی نہیں۔ یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے سننے کی بات آئی ہے، پھر دیکھنے کی بات آئی ہے۔ تو کیا پتہ چلا، جو بندہ اللہ کے کلام کو غور سے سنتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایک بصیرت کی آنکھ دیتے ہیں، اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے، اور پھر وہ حق کو دیکھ کر ہدایت کی طرف آ جاتا ہے۔ اکثر دیکھیں کہ دعا کیا کرے کہ اللہ جو بھی حق ہے وہ میرے سامنے آ جائے۔ جب کبھی دیکھیں حق کو حق کر کے دکھا، کیوں؟ کیونکہ حق پر جو بندہ ہوتا ہے وہ ہدایت کی طرف بہت جلدی آ جاتا ہے، اور آپ دنیا کی دلیلیں سامنے والے کو دیتے رہیں، بھائی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ایسا کرو ایسا کرو، وہ کبھی نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں۔ جب تک وہ بندہ اپنے کانوں سے اور جو ہے وہ حق کو نہ دیکھ سن لے، اپنے آنکھوں سے حق کو نہ دیکھ لے، وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا،
بہت سارے لوگ ایسا لگے گا آپ کو وہ کتنا غور سے سنتی ہے نا، وہ کتنے اچھے سے دیکھتی ہے نا، لیکن ہدایت کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چانس دیا تھا، ان کو مواقع بہت ملے تھے، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہم؟ اب یہاں پر دیکھیں کہ کیوں ان کو ہدایت نہیں ملی، کیونکہ دیکھیں انہوں نے جو ہے یعنی کہ بالکل بھی اس کو امپورٹینس نہیں دی، ان کے دل میں ہدایت کی تڑپ نہیں تھی۔ ہم؟ اور یقین کریں جس کے دل میں ہدایت کی تڑپ نہیں ہوتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ خوبصورت ہدایت جیسی نعمت اس شخص کو کبھی نہیں دیتے جس کو تڑپ ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، اب یہیں پر دیکھیں آپ کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے نا کہ ہدایت کی جو ہے وہ سمجھیے کہ پیچھے سورۃ البقرہ میں ایک ٹاپک چلا تھا نا، انہوں نے جو ہے وہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا۔ جی ہاں، ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو تمیز ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم کو اللہ نے جو دولت دیا پیسہ دیا اس کو ہدایت کے لیے ہم لگائیں، اور چلا جاتا ہے نہ جانے کیا کیا جو ہے وہ ہدایت خریدنے کے بجائے وہ نہ جانے کیا کیا خرید کر آ جاتا ہے۔ بہت یہ ٹاپک تو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اب فار ایگزامپل اب آپ دیکھیں کہ جیسے آپ کے پاس کچھ روپے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ گئیں، آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے، گھر سے ہی ہم پلان کر کے چلتے ہیں نا، مجھے یہ خریدنا ہے، مجھے وہ خریدنا ہے، چلتے ہیں نا پلان کر کے۔ جو بندہ گھر سے نکلنے کے ٹائم ہی یہ نیت نہ کرے کہ بھائی میں جا رہا ہوں پڑھنے پڑھانے یا مجھے ہدایت حاصل کرنی ہے، ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں ملتی ہے، جو بالکل نیت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اب ایک شخص ایسا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے شوہر شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، آپ بھی چلی جاتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ نہیں مجھے کچھ خریدنا تو نہیں ہے، بس میں یوں ہی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دیکھیے۔ اب آپ سوچے ذرا آپ کو کچھ نہیں خریدنا ہے، آپ گئی میاں صاحب کے ساتھ میں اپنے، دکاندار آپ کے پیچھے پڑا ہے، سسٹر آپ یہ لے لے، بہن جی آپ یہ لے لے، یہ بہت اچھا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، آپ کی نیت ہی نہیں ہے خریدنے کی تو آپ خریدیں گے؟ جی نہیں، بالکل آپ اس چیز کو خریدیں گے نہیں۔ وہ کہیں گے میں تو خریدنے کی نیت سے آئی نہیں تھی۔ کیوں نہیں آپ نے اس چیز کو خریدا؟ وہ آپ کو اتنا کنونس کر رہا ہے پھر بھی آپ اس کو خرید نہیں رہی ہیں، اس کے اتنے فائدے بتا رہا ہے پھر بھی آپ اس کو خرید نہیں رہی اس چیز کو، تو آپ کہیں گے نہیں میں تو کوئی ارادہ ہی کر کے نہیں آئی تھی کچھ لینے کے لیے۔ جی ہاں، وہ بندہ ایٹ موسٹ کوشش کیا آپ کے سامنے لیکن آپ نے اس چیز کو خریدا نہیں۔ بالکل یہی حال ایک داعی دین اور جس کو وہ دعوت دے رہا ہے اس کا ہوتا ہے۔ آپ کسی ایسے کے سامنے ہدایت کا نقطہ پیش کریں گے نا جس کو تڑپ ہی نہیں ہے، آپ تھکیں گی، ہاریں گی، اپنی ساری کوشش اس کے ساتھ لگا دیں گے، وہ کہے گا نہیں بھائی مجھے کوئی چاہت نہیں ہدایت کی، آئی ڈونٹ وانٹ دس، نہیں لے گا وہ بندہ۔ تو کیا پتا چلا کہ جس کو تڑپ نہیں ہوتی ہے، جس کو ہدایت کی بھوک نہیں ہوتی ہے، آپ اس کے سامنے ہدایت رکھیں، وہ کبھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، وہ کبھی اس کو نہیں لے سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس بات کا خلاصہ کیا کہ دیکھو میں نے تو سب کچھ ان کے سامنے پیش کر دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو لینے جو ہے وہ لینے ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے اس کو لینا پسند نہیں کیا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 44 میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ جی ہاں، یہ ہے بہت بڑی حقیقت۔ کوئی یہ کہے کہ دیکھو نا اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دیا، کتنا نقصان کیا نا اللہ نے اس کا، کتنا ظلم کیا نا اللہ نے اس پہ۔ جی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا ہے انسانوں پر کچھ بھی، ہاں لیکن انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اس طریقے سے ہدایت کے راستے کو دکھانے والا بندہ آیا اس کے پاس، لیکن اس کی دعوت کو اس نے ایکسپٹ نہیں کیا، یہ بندہ اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ جیسے فار ایگزامپل کہ ایک کوئی شخص ہے، آپ اس سے کہیں، آپ کے پڑوسی آپ لے لیں، آپ اسے جا کر کہیں کہ بھائی صاحب فجر میں آپ جو ہے وہ آتے نہیں ہیں، آپ فجر پڑھتے نہیں ہیں، چلو عورتوں کا تو خیر کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے، گھروں میں رہتی ہیں وہ، اس میں کہنا چاہیے کہ جماعت سے پڑھتی رہے نماز تو پتہ ہی نہیں چلتا وہ آ رہی نہیں آ رہی نا، لیکن مرد عموماً جو ہے وہ آتے ہیں، کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے نماز میں یہ پتہ چل جاتا ہے۔
تو آپ اپنے پڑوسی سے کہیں وہ نہیں آتا ہے نماز میں تو آپ آیا کریں، فجر میں آپ آتے نہیں ہیں، میں آپ کو اٹھا دوں؟ تو سامنے سے وہ کہے او سوری آپ مجھے مت اٹھانے آئیں، اللہ چاہے گا تو مجھے اٹھا دے گا۔ تو کہیں کتنا بڑا بیوقوفانہ جملہ ہے یہ، اللہ چاہے گا تو مجھے اٹھا دے گا، اللہ چاہے گا آپ میری ہدایت کے لیے دعا کریں، ایسے کہتے ہیں نا لوگ۔ تو ان سے کہیں سوری معاف کر دے مجھے، میں آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک بندے کو خود تڑپ نہیں ہوتی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قیمتی نعمت اس کو نہیں دیتے ہیں۔ بندے کو اپنے اندر خود تڑپ پیدا کرنا پڑتا ہے، کسی کی دعاؤں سے ہدایت نہیں ملتی۔ نہیں تو سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دعا یا تڑپ امت کے لیے کسی نے نہیں رکھا۔ میں اور آپ تو 0% بھی نہیں تڑپتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے تھے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تا قیامت ساری امت کو ہدایت مل گئی؟ نہیں ملی نا۔ کیوں نہیں ملی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندہ خود نہیں تڑپ رہا ہے، آپ تڑپیں، اپنے بچے کے لیے تڑپے، شوہر کے لیے تڑپے، ماں باپ کے لیے تڑپے، ہدایت کے لیے نہیں ملے گی ان کو ہدایت، آپ کی طرف سے نہیں ملی ہے۔ اس بچے کے اندر، اس شوہر کے اندر، اس پیرنٹس کے اندر خود ہدایت کی تڑپ ہوگی تو آپ کی دعائیں اثر کریں گی۔ اس طریقے سے تو دعائیں تھوڑی سی بدلے اپنی کہ اللہ ان سب کو ہدایت کی تڑپ لگا دے، ہدایت دے دے، ایسا نہیں، نعوذ باللہ یہ دعا کر کے تو ہم نعوذ باللہ کی اللہ کی بات میں ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ اللہ دینا نہیں چاہتے، یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے بالکل۔ آپ یہ کہیں اللہ ان کو دعا، ان کو جو ہے وہ تڑپ لگاتے، دین کی تڑپ لگا دے، ان کو ہدایت کی تڑپ لگا دے، تب کہیں آپ کی دعائیں اثر کریں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہدایت دینے کے لیے بندے کو تیار بیٹھے ہیں، بندہ نہیں لینا چاہے تو پھر کیا کرے؟ اس لیے اللہ نے کہا دیکھو بھائی میں نے کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کیا، بندہ ہدایت کو ایکسپٹ نہیں کر کے خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ چلے انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔